آرگنائزیشن سے ہوں. تو جج صاحب چیف جسٹس سینئر جج صاحب جو سربراہی کر رہے تھے انہوں نے استفسار کیا کہ کیا وہ پاکستانی تھے جن لوگوں نے حملہ کیا تھا. تو اٹارنی جنرل وہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ ہمسایہ ملک افغانستان سے آئے ہوئے تھے دہشت گرد جنہوں نے کچھ مارے بھی گئے اور کچھ جو ہے جنہیں کلیم بھی کیا. تو وہ تو ساری جو ہے ہر ایک کو پتہ ہے کہ وہ دہشت گرد تنظیم تھی جو بیرون ملک سے آئے تھے, جو پاکستانی شہری نہیں تھے. پھر دوسری بات یہ تھی کہ وہ مذہبی جو ہے اس بنیاد پر ایک تنظیم سے منسلک تھے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ اس کی ڈسٹنکشن تو ذرا دیکھ لیں, اس میں بھی لکھا ہوا ہے ان شکوں میں بھی کہ اگر وہ وار لائک سچویشن ہو, یعنی جنگ کی کیفیت ایک ہمارے پاکستان کی دھرتی پر سرزمین پر اے پی ایس اسکول پر ایک حملہ کیا گیا تھا بیرون ملک کی جانب سے اور دہشت گرد تنظیم نے کیا تھا جو مذہبی جنون اپنا جو متاثر تھے یا کلیم کرتے تھے, اگر اس میں انہوں نے کہا کہ جی پاکستانی شہریوں نے بھی ان کی کچھ لوگوں نے یہاں کے شہریوں نے بھی معاونت کی تھی. بہرکیف جب آرٹیکل 8 انہوں نے کہا کہ آپ اس کو پڑھیے گا تو اس میں بھی آرٹیکل 8 میں بھی بڑا واضح تھا کہ بنیادی حقوق پر کوئی قانون جو ہے بنایا نہیں جا سکتا اس کے سلب کرنے کے لیے. شہریوں کے بنیادی حقوق کو اتنا تقدس دیا گیا ہے کہ اس پر عام قانون سازی کے ذریعے بھی قدغن نہیں لگایا جا سکتا. سو انہوں نے جب یہ پڑھا تو اٹارنی جنرل صاحب کی وہ دیکھنے والا تھا ان کا, تو بڑا واضح ہو گیا کہ یہ جو ہے بینچ کا اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ سویلین کا جو ہے ٹرائل آرمی کورٹس کے تحت نہیں ہو سکتا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آج 8 ان اشخاص پہ 8 بیچارے ان بدقسمت لوگوں نے جو ان کی تحویل میں ان کی جانب سے درخواستیں دی گئیں سپریم کورٹ میں کہ جی ہمیں تو فوجی عدالتیں قبول ہیں اور ہمارا جو ہے آپ فیصلہ ان کو کرنے دیجئے گا, اور پتہ یہ چلا کہ ان کے ساتھ کوئی وعدے وعید کیے گئے ہیں کہ جی اگر آپ کر لیں گے تو آپ کو یا بری کر دیں گے یا جو آپ گزار چکے ہیں اسی پر آپ کو مخلصی ہو جائے گی. تو اس طرح کے اگر آپ نے جو ہے انصاف کے کرنے اور اس طرح سے اگر عدالتوں میں آ کر آپ نے یہ دینی ہے تو قانون بڑا واضح ہے کہ آپ کی کنسنٹ سے بھی آپ کسی کو کنفر نہیں کر سکتے جورسڈکشن, کسی عدالت کو ادارے کو یا کسی بھی ملٹری کورٹ کو آپ کی مرضی سے بھی ان کو اختیارات تفویض نہیں کیے جا سکتے. یہ قانون کی بڑی واضح منتہا ہے. ان کو تو سائڈ پہ رکھ دیا چیف جسٹس اپنا بینچ نے. تو اس لیے مجھے کبھی امید ہے انشاءاللہ کہ یہ جو ہے ہماری پٹیشنز ان کی پذیرائی ہوگی, کامیاب ہوں گی, ایکسیپٹ ہوں گی, الاؤ ہوں گی, اور یہ جو ملٹری کورٹس نے جو گرفتار کر رکھے ہیں ان کو بھی مخلصی مل جائے گی, وہ عام عدالتوں میں جائیں گے. مخلصی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بری متصور ہوں گے, مخلصی کا مطلب یہ ہے کہ سویلینز کا ٹرائل سول کورٹس ہی کریں گی, جو عام عدالتیں ہیں اس کو کریں گی, ملٹری کورٹس ختم کر دی جائیں گی انشاءاللہ. مجھے کبھی امید ہے, اور اس سے ایک خوف کی فضا جو عوام پر ہے, پاکستان کی عوام پر, وہ ڈسپیل ہو جائے گی, زائل ہو جائے گی. عوام ہمیشہ ڈسکمفرٹ زون میں رہتی ہے جبکہ اشرافیہ ہمیشہ کمفرٹ زون میں رہتے ہیں. بتائیے گا منڈیلا کی واپسی کے بعد عوام کا کیا حال ہوگا جناب؟ دیکھیں میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا اپنا کسی کو اگر غلط فہمی ہے تو پھر صحیح ہے. اگر خود آج پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ جی یہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے, ایک لاڈلا کو اقتدار اس طرح سے اگر لایا جا رہا ہے یا اس طرح سے اس کو مؤخر کیا جا رہا ہے, الیکشنز بھی ایک شخص کی انتظار کی جا رہی تھی, اور جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ساری ایڈمنسٹریشن نے ان کے جھنڈے بھی لگائے, ان کے لیے لائٹیں بھی لگائیں, ان کے لیے جو ہے ریڈ کارپٹ بھی بچھایا, حتیٰ کہ مجھے یہ حیرت ہوئی ہے کہ ہائی کورٹ کا عملہ بھی وہاں جا کے ان کی بائیو میٹرک ایئرپورٹ پر کروا رہا ہے. تو یہ میں حیران ہوں کہ اس طرح سے کیسے جو ہے قانون اور آئین اور ہماری جو ہے نظام کس طرح سے ان کے تابع اور غلامی کرتا ہے. اچھا کھوسا صاحب, آپ تقریباً ہر پیشی پر یہی کہتے تھے کہ نواز شریف نہیں آئیں گے
اور وہ اینڈ ٹائم میں کوئی نہ کوئی بہانہ کر جائیں گے، لیکن وہ آئے بھی 10 لاکھ لوگوں کو دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے 10 لاکھ لوگ اکٹھے کیے ہیں. کیا کمنٹ، کیا رسپانس ہے آپ نے اس پر؟ بھائی 60,000 تو کرسیاں لگائی تھیں، کرسیوں کے ساتھ انہوں نے جو ہے جھنڈے اور لائٹیں لگائی تھیں، اور بیچ میں سے گیپس تھے، اور جس طرح سے میزیں رکھی گئی تھیں وہ 20,000 پولیس والے تھے جس میں، اور باقی ماشاءاللہ جو ارد گرد کی آبادیاں تھیں اس میں ہزاروں بندے جھوپڑیوں والے، جھگیوں والے، وہ جو ہے جس کو جپسیز کہتے ہیں وہ رہتے ہیں. ان کو آیا چھوڑ دیں یار، اللہ ہدایت دے. باہر کا تقریر کیسی تھی؟ تقریر کے حوالے سے کیا کہنا ہے؟ دیکھیں تقریر میں انہوں نے تو بڑا واضح کہا، ایک دو چیزیں جو کہیں انہوں نے کہا کہ کون سے عوامل ہیں جو ہر 2-3 سال کے بعد ایک منتخب اس کو جو ہے چھٹی کراتے ہیں اور پھر جو ہے اس طرح کی کرتے ہیں. تو ذرا میں کہتا ہوں کہ جو ڈیل کر کے آئے ہیں، جنہوں نے ڈیل کی ہے، ان کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ ماشاءاللہ نواز شریف کی کنفرنٹیشنلسٹ پالیسی نہیں ختم ہوئی ہے. نواز شریف صاحب کا یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو ضرورت پڑتی ہے آپ کے پاؤں پہ پڑ جاتے ہیں، اور جب یہ آزاد ہوتے ہیں تو پھر ان کی گردن پر ہوتے ہیں ہاتھ. اچھا پہلی دفعہ ایسا دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں کہ کبوتر آ کے، جو پرندے جو ہے وہ آ کے تقریر کے دوران بیٹھ رہے ہیں اور ساتھ اور بڑی محبت سے. تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کی جانب سے پیغام دیا گیا اسٹیبلشمنٹ کو کہ امن ہے، یا کیا اس میں دیکھیں؟ نہیں، یہ ان کو کیا دینا تھا، یہ تو اب پاکستان کی عوام کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے. اب ایک الیکشن کے بارے میں کوئی بات نہیں کی ہے محترم نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر. کاش یہ تقاضا کرتے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان 90 دن کی آئین میں پابند ہے اور الیکشنز کروائے، اور الیکشن ہر قیمت پر ہونا چاہیے آئین کے مطابق. باقی چیزیں تو انہوں نے آئین کی بات کی، لیکن جب یہ بات آئی الیکشن کی تو کہا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ کلی اختیار ہے اور میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. تو یہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی کو اگر دیکھنا ہے تو وہ تو سبھی کو پتہ ہے کہ وہ لانڈی باندھی اور غلام ہے کسی اور ادارے پر. نہیں اندر شندر کوئی نہیں، اندر تو وہ بیچارہ پہلے ہی ہے، اندر شندر کوئی نہیں جا رہا، اور یہ قواش ہو جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میں نے جو عماد یوسف کا جس میں شہباز گل بھی ملزم ہے، یہ اگلے دن جو فیصلہ کیا ہے جسٹس مندوخیل صاحب نے کیا ہے، اس کی روشنی میں یہ کیس چل ہی نہیں سکتا ہے. لیکن کھوسا صاحب، ایک جانب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قواش ہو جائے گا، دوسری طرف آپ عدم اعتماد کا اظہار بھی عدالتوں پر کر رہے ہیں، تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں ہم تو قانون اور آئین کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ نے کہا جس طرح میں نے کہا تھا نواز شریف نہیں آئے گا، تو میں اپنا اس بیسس پہ کر رہا تھا کہ محترم نواز شریف صاحب 20 مہینے کی کارکردگی میں کیا عوام کو دکھا سکتے ہیں کہ میں نے یہ کیا ہے. کیا بیانیاں لے کر آ رہے ہیں محترم